نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 129 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تم ہرگز اپنی بیویوں کے درمیان پورا عدل نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، خواہ تم اس پر حریص بھی ہو سو جس سے تم کو رغبت نہ ہو اس بیوی سے بالکل بھی منہ مت موڑو، اور اس کو اس طرح چھوڑ دو کہ وہ درمیان میں لٹکی ہوئی ہو۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، اصلاح کر لو اور اللہ سے ڈر جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، کان غفور الرحیم، بڑا بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے درمیان عدل کو بیان کیا۔ اس آیت سے یہ تو پتہ چل گیا کہ اللہ نے مرد کو اختیار دیا ہے ایک سے زائد بیویاں رکھنے کا، اور اس کی مقدار 4 ہے۔ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، عورت کو نہیں ہے۔ اب اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے لوگو، تم دلی محبت میں اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، خواہ تم دلی محبت میں ان کے درمیان مساوات کرنے کا ارادہ بھی کرو، کیونکہ محبت میں سب بیویوں کے ساتھ برابری کرنا تمہاری قدرت اور اختیار میں نہیں۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو انصاف نہیں کرنے دیتی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اس حدیث کو امام ترمذی نے صحیح ترمذی میں روایت کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج کی باریوں میں عدل کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے اے اللہ، یہ میری وہ تقسیم ہے جس کا میں مالک ہوں، کہ میں ہر بیوی کو ٹائم دے رہا ہوں، ہر بیوی کی باری پر اس کے گھر پہنچتا ہوں۔ باری تعالیٰ یہ میری تقسیم ہے کیونکہ اس کا مالک میں ہوں، اور تو مجھے اس چیز پر ملامت نہ کرنا جس کا میں مالک ہی نہیں ہوں۔ باری تعالیٰ اس چیز پر مجھے نہ پکڑنا جس میں میں مالک نہیں ہوں۔ اور اس میں معنی یہ ہے کہ جب محبت آتی نا کسی چیز کی دل میں، تو بندہ پھر اس چیز کا مالک وسو بار نہیں ہوئی گل سمجھ آ رہی؟ محبت میں عدل نہیں رہتا۔ بات کرنے کا مقصد ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں باری تعالیٰ میں بیویوں کی باریوں میں عدل کرتا ہوں کیونکہ میں اس چیز کا مالک ہوں، لیکن اگر مجھے کسی بیوی سے زیادہ محبت ہے تو اے میرے وسو بار ہے۔ اور اسی وجہ سے میرے آقا کی سب سے زیادہ محبت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تھی۔ محبت میں کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اگر دل کسی ایک شخص کو چاہتا ہے تو اس میں اس کا اختیار نہیں کہ کیوں چاہتا ہے، چونکہ اللہ نے دلوں میں محبت رکھی ہے اور اس نے محبت ڈالی ہے۔ تو فرمایا اے باری تعالیٰ، میں اس چیز کا مالک نہیں، لہٰذا تو مجھے اس پر پکڑ بھی مت کرنا۔ اب کسی کی 2 بیویاں ہیں، عدل یہی بنے گا کہ اس کو بھی خرچہ دے، اس کو بھی خرچہ دے۔ اب اگر ایک بیوی سے محبت زیادہ ہے اور ایک سے کم ہے، اب اس کے اندر عدل نہیں ہو سکتا، تو اللہ نے فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا، تم پورا عدل کر ہی نہیں سکتے کیونکہ محبت تمہیں عدل کرنے نہیں دے گی، محبت تمہیں عدل کرنے نہیں دے گی۔ تو اس چیز کے بارے میں شریعت نے نرمی رکھی ہے۔ اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں، وہ ایک کو زیادہ چاہتا ہے، ایک کی طرف رغبت زیادہ ہے، دوسری کی طرف کم ہے، لیکن خرچہ دونوں کا پورا ہے، ہاں جی، دونوں کی ضروریات زندگی پوری ہیں، لیکن اس کا دل ایک کی طرف زیادہ مائل ہے، تو اس معاملے میں میرے آقا کی یہ حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان عدل نہ کرے،
عدل پتہ کیا ہے؟ بتا دیا میں نے، خرچہ پورا پورا. یہ نہیں ہے کہ ایک بیوی کو 10,000 دوسری کو 2,000، یہ عدل نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان عدل نہ کرے، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو گرا ہوا ہوگا. اب اس حدیث کی تشریح کرنا چاہوں گا. یہ حدیث صرف اتنی ہے لیکن تشریح ضروری ہے. میرے آقا نے فرمایا اس کا ایک پہلو یعنی ایک سائیڈ کا ماس، جسم اور اس کا گوشت وہ پورا زمین کی طرف لٹک جائے گا اور انہوں کسیٹدا ہوا آئے گا. اور ایسا شخص قیامت کے دن پہچانا جائے گا کہ آقا علیہ السلام نے چونکہ نشانی دے دی کہ جو 2 بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکے گا اس کا ایک پہلو قیامت کے دن گرا ہوا ہوگا، وہ گرے ہوئے گوشت کو گھسیٹتا ہوا محشر میں آئے گا. تو اب خود ہی سمجھ جائیے کہ بیویوں کے درمیان عدل کتنا ضروری ہے. لیکن جہاں پہ محبت آئے گی وہاں پہ عدل نہیں ہوگا، اور محبت میں عدل اگر نہ ہو تو اللہ کی طرف سے معافی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ضروریات زندگی میں عدل نہ کیا جائے تو پھر معافی نہیں ہوگی. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ بیویوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرو، بیوی کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ کل قیامت کے دن اس چیز کا پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اپنی بیوی کا حق ادا کیا یا نہیں کیا. اور علماء فرماتے ہیں جس شخص کے اندر بیوی کا حق ادا کرنے کی طاقت نہ ہو اس پر واجب ہے کہ اسے طلاق دے تاکہ اندہ دے کارنا نہ خراب ہوئے. اور علماء نے اس کی تشریح کی ہے جیڑا بندہ نامرد ہے اور گھر والوں نے اس کی شادی کر دی، حالانکہ اس کی شادی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی چونکہ وہ شادی کے لائق نہیں تھا، اگر اس کی شادی کی اور اس نے اپنی بیوی کا حق ادا نہ کیا تو علماء فرماتے ہیں اس بندے پر یہ بات واجب ہو جائے گی کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنی بیوی کو طلاق دے تاکہ اور کسی مرد بندے نہ شادی کر کے اپنا کار خوشی نہ وسا سکے. تو کتنی بڑی بات ہے کہ اگر مرد میں طاقت نہ ہو بیوی کا حق ادا کرنے کی تو طلاق دینا واجب ہے. حالانکہ طلاق گناہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن وہ اس کسی مقام پر اتنا واجب ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کسی کی زندگی کو خوشیاں نہیں دے سکتے تو لہذا اس کو غم بھی مت، اس کو غمگین بھی مت کریں، اس کو دکھی بھی مت کریں اور اس کا گھر برباد کرنے کی کوشش بھی مت کریں. تو اس لیے یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. اور آخری حدیث ہے، کچھ لوگ بیویوں کے معاملے میں اس قدر جناب وہ دیوانے ہیں. عدل کرنا ہے، عدل سمجھتے ہیں، عدل تبھی ہوتا ہے جب برابری ہو. کیوں جی؟ عدل کب ہوگا؟ جب دونوں طرف سے برابری ہو. عدل یہ نہیں ہے کہ ایک کو بڑھا دیا جائے اور ایک کو، عدل یہ کہ برابر، ہاں تکڑی دا جڑا ہے گا نا کنڈا وہ برابر ہونا چاہیے دا. اللہ بھی قیامت کے دن برابری کی سطح پر انصاف فرمائے گا. ہاں جی، جس کے اعمال آ جائیں گے برابر اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا. اسی بنیاد پر اب کچھ معاملات ایسے ہیں بیویوں کے، مرد اتنا اس کے اندر دیوانہ ہے کہ وہ سب کچھ بھول جاتا ہے. اسی کے بارے میں، اسی مرد کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، حضور نے فرمایا رن مرید ہلاک ہوا. کیا؟ رن مرید یعنی بیوی کا غلام، وہ ہلاک ہوا. اب اس کی تشریح یہ ہے کہ میرے آقا اس کے بارے میں اشارہ کر رہے ہیں کہ جو بندہ بیوی کا غلام ہوگا وہ اس کی ناجائز باتیں بھی مانے گا. بیوی کہے گیا گا جی ٹھیک ہے حضور تسی آرڈر لاتا میں کی. جو بندہ بیوی کی ناجائز بات مانے، میرے آقا نے فرمایا وہ دنیا میں بھی برباد ہے، آخرت میں بھی برباد ہے. اور آج گھروں کا نظام کیوں برباد ہے؟ ہاں لوگ کہتے جی جھگڑے بڑے، جھگڑے تے ہون کے جو حاکم بیوی ہوئے گی. حاکم ہونا چاہیے تھا مرد کو گھر میں، کہ مرد کو یہ اختیار ہوتا کہ وہ اپنے فیصلے اپنی مرضی سے کریں. اب یہاں پہ گھروں کا ماحول ہے عورتوں کے سپرد. تو جب اس طرح کا معاملہ آئے گا کہ جو عورت ہے ہی نااہل، جب اس کو گھر کی سرداری ملے گی
تو پھر گھر کا سکون بھی برباد ہوگا، زندگی کا امن بھی برباد ہوگا۔ تو میرے آقا نے سچ فرمایا کہ رن مرید بیوی کا غلام ہلاک ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔